السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبیرہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں پرستش پارٹ 3۔ گاؤں کے اور ہمارے درمیان درختوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ حائل تھا۔ رات کے 12 بجے تک کہیں نہ روشنی دکھائی دی اور نہ کوئی ہماری مدد کو پہنچا۔ پریشانی کے باوجود بھوک بھی اپنا کام دکھا رہی تھی۔ گھر میں اگر خوردونوش کی کوئی چیز تھی تو وہ نچلے کمروں میں غرقاب ہو چکی تھی۔ اب ہم بالکل تہی دست تھے۔ رابو کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ میرے لیے کچھ کھانے کو فراہم نہیں کر سکتی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے ہاتھوں اتنا کچھ کھو کر بھی کھانا فراہم نہ کرنے پر پشیمان ہے۔ اس وقت تقریباً 1:30 بجا تھا جب اچانک مجھے کسی کے تیرنے کی آواز آئی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے گردن نکال کر میں نے بغور آواز کی سمت دیکھا۔ بدلیوں کی اوٹ سے پچھلی راتوں کا چاند نکل آیا تھا۔ اس کی مدھم روشنی سیلابی پانی پر چھوٹے چھوٹے ستارے بکھیر رہی تھی۔ ان ستاروں کے درمیان ایک شخص بغلوں کے نیچے کاریا ٹرک کی ہوا بھری ٹیوب دبائے ہماری طرف تیرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ پانی میں زیادہ آواز پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گردن اندر کر لی اور کھڑکی کی خلا میں سے آنے والے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ قریب پہنچا تو میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ وہ دارا ہی تھا۔ اب میں اس کے کندھے پر افقی رخ سے ٹکی ہوئی رائفل صاف دیکھ سکتا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے رابو کی طرف دیکھا اور ادبجے کوئلوں کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی وہ۔ جیسے چھٹی حس نے اسے میرے احساسات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دارا آیا ہے، میں نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی خلا میں سے باہر دیکھنے لگی۔ دارا بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ تیرتا مکان کے سیدھے رخ پر آ گیا تھا۔ میں نے دوسری کھڑکی کے پٹ وا کیے اور دیکھنے لگا۔ دارا بڑی خاموشی کے ساتھ گری ہوئی چار دیواری میں سے راستہ بناتا ہوا صحن میں آ گیا۔ بچڑی مر چکی تھی۔ اس کی تیرتی ہوئی لاش کے پاس سے گزر کر وہ زینے سے پہنچ گیا۔ میرے اعصاب پوری طرح تن گئے تھے۔ شاید فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا۔ وہی لاٹھی جو دارا الماری کے پیچھے چھوڑ گیا تھا اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں بے آہستگی چلتا ہوا چوبارے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ کان سیڑھیوں پر لگے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے دارا نے پختہ سیڑھیوں پر دھات کی کوئی چیز رکھی ہے، شاید کوئی برتن وغیرہ تھا۔ اس کے بعد دارا کی آواز آئی۔ اس نے جو کہا وہ مجھے سکتے میں ڈال گیا۔ ایک ہی لمحے میں دل و دماغ تہہ و بالا ہو گئے اور میں کسی گونگے بہرے شخص کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کسی گھن گرج یا للکارنے کی بجائے سیڑھیوں سے دارا کی نحیف آواز ابھرتی تھی۔ رابو، روٹی لے جا۔ یہ فقرہ دوبارہ دہرایا گیا۔ پھر شپ شپ کی آواز آئی اور دارا ٹیوب کے سہارے تیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ رابو سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو میں نے اسے شانے سے تھام لیا۔ یہ دارا کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ کھڑکی وا کر کے میں نے دیکھا، دارا چار دیواری سے نکل کر واپس جا رہا تھا۔ وہ کافی دور چلا گیا تو رابو نے پوچھا، جاؤں چھوٹے مالک؟ نہیں، میں خود جاتا ہوں، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر آ گیا۔ یہاں ایک چمکدار ٹفن پڑا تھا۔ اسے اٹھاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں 2 افراد کا کھانا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی، لیکن رابو کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ دارا کو یہی کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا ہے۔ اگلے روز علیل صبح پانی 2-3 فٹ نیچے چلا گیا۔ میں موقع دیکھ کر دارا کے گھر سے نکلا اور کبھی تیرتا کبھی چلتا ہوا حویلی واپس پہنچ گیا۔ میری غیر حاضری نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ سیلاب زدہ لوگوں کو میری ضرورت ہمیشہ سے زیادہ تھی۔ میں شام تک مختلف امور انجام دینے میں لگا رہا، لیکن جب رات گئے فراغت میسر آئی اور میں بستر پر لیٹا تو کل شب کے واقعات فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ لگتا تھا رب نواز کے خاندان والوں نے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ رابو کے بعد اب دارا کا کردار سامنے آیا۔ سوچتے سوچتے مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں یہ میرے اعصاب پر مسلط ہونے کی کوئی سازش تو نہیں۔ مال و دولت کے لیے ابن آدم اور بنت حوا کچھ بھی کر گزرتے ہیں، لیکن جب رابو کا سراپا میرے ذہن میں آیا تو یہ سوچ بے معنی محسوس ہونے لگی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے لیے میرے دل کی تڑپ ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ چند روز بعد پانی اتر گیا تو گاؤں میں روز مرہ کے معمولات پھر شروع ہو گئے۔
میں بھی ایک چمکیلی صبح کو فارم میں پہنچا۔ میری توقع کے مطابق دارا کام پر موجود تھا۔ میں سارا دن گاہے گاہے چور نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر یا رویے میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہو۔ یہ صورتحال میرے لیے خوشگوار تھی۔ 3-4 دن کے بعد ایک صبح دارا کام پر نہیں آیا۔ میں نے اس کے گھر سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ بخار ہے۔ اگلے روز دارا کی جگہ رابو کام پر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں غصہ بھی آیا۔ میں نے اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیوں چلی آئی ہے؟ وہ بولی، مالک، دارا نے کہا تھا وہ ذرا بیمار ہے نا۔ فارم میں 1-2 عورتیں بھی کام کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رابو کا آنا اچھا نہیں لگا۔ میرے خیال میں اس کی جگہ مرغیوں کے بدبودار ڈربوں کے پاس نہیں، میری معطر آغوش میں تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے واپس بھیج دوں، لیکن پھر اس خیال سے کہ وہ آنکھوں کے سامنے تو رہے گی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ روزانہ کام پر آنے لگی، اپنی سیاہ آنکھوں میں بھیج چھپائے اور بوسیدہ کپڑوں میں میری جان سمیٹے۔ میں نے اپنے آفس کے قریب ہی اسے نسبتاً صاف ستھرا کام دے رکھا تھا۔ ایک روز اکیلے میں نے اس سے پوچھا، دارا نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ جی نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہارے ساتھ خوش ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہمی تعلقات میں رختہ پیدا ہو چکا ہے۔ تاہم اس رختے کے حوالے سے کوئی افسردگی رابو کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہی گھونگھٹ، وہی کیموفلاج، وہی اسموک اسکرین، چہرہ گونگا تھا۔ وہ باہر چلی گئی اور میں سوچنے لگا، دارا کیا چاہتا ہے؟ وہ سچ مچ بیمار ہے یا اپنی سمجھ اور نظریے کے مطابق حق نمک ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ مجھے اور رابو کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ پھر 7-8 روز کے بعد دارا نظر آیا۔ اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا، وہی خدمت، وہی نیاز مندی اور توقیر۔ شام کے وقت مجھ سے کہنے لگا کہ اسے کچھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کتنے؟ اس نے صرف 400 روپے مانگے، میں نے دے دیے۔ دوسرے دن رابو کی زبانی پتہ چلا کہ دارا کراچی چلا گیا ہے، وہاں کوئی کام ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ دارا کا جانا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ مجھے بتائے بغیر خاموشی سے نکل گیا تھا، اور رابو سے بھی اس نے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے وہ میرے لیے میدان کھلا چھوڑ گیا تھا۔ ایک بار پھر میں اس پوزیشن میں تھا کہ دل کے ارمان نکال سکتا تھا، رابو کے حوالے سے اپنی ہر حسرت پوری کر سکتا تھا۔ لیکن ایسا کرنا ہوتا یا میں کر سکتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اپنی مقرر کردہ حدود کو توڑنا میرے بس میں نہیں تھا۔ بڑی سیدھی سی بات تھی، میں شادی کے بغیر رابو کو بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ میرے لیے اب ضروری تھا کہ کسی آخری فیصلے پر پہنچ جاؤں۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میں رابو کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں گزار سکتا تو رابو کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں، اور اگر صورتحال برعکس ہے تو مجھے فوری طور پر کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت دن تک ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر وہی نتیجہ اخذ کیا جو پہلے کر چکا تھا۔ رابو کو شریک حیات بنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور اب تو یہ کام یوں اور بھی مشکل ہو چکا تھا کہ وہ کسی اور کی منقوہہ تھی۔ ایک تعلق بنانے کے لیے دوسرا تعلق توڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور نہ میں اس حد تک گرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اندیشوں کے دیو ناچ رہے تھے۔ رابو کے جوبن کی ننگی تلوار ہر وقت میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ آگ اور بارود کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے اس روز سیلاب سے پہلے ایک سیلاب آیا تھا۔ ایسے نادیدہ سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے ضروری تھا کہ میں ناقابل بھروسہ پانیوں پر ازدواجی رشتے کا بند باندھ دوں۔ شادی کے حوالے سے میرے دھیان میں صرف ایک ہی صورت آ سکتی تھی، افروزہ کی صورت، پوائزن کی خوشبو میں مہکی ہوئی، چاند کی طرح چمکی ہوئی اور اجالوں کی طرح نکھری ہوئی۔ میں دل ہی دل میں پکار اٹھا، افروزہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس جادوئی اندھیرے سے نکلنے کے لیے مجھے تمہاری مومی بدن کی شمع درکار ہے۔ اس روز میں نے اپنی ہنڈا کار فارم سے نکالی اور رابو کو اس کے حال پر چھوڑ کر عازم لاہور ہوا۔ زندگی نام ہی حادثات اور انہونے واقعات کا ہے۔ جس روز شاہ جمال لاہور کی ایک عالیشان کوٹھی میں افروزہ سے میرا نکاح ہوا، اسی روز شام کو مجھے گاؤں کے پتے پر ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط کراچی سے تھا اور دارا نے لکھا تھا۔ شکستہ لکھائی میں اوٹ پٹانگ جملے تھے۔ اس خط کا خلاصہ کچھ یوں تھا:
چھوٹے مالک، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو اپنا منحوس چہرہ دکھا سکوں، لہٰذا آپ سے اتنی دور چلا آیا ہوں اور اب اور دور جانے والا ہوں۔ جو نوکر اپنے مالک کی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنے منحوسی ہوتا ہے، کتنا بدقسمت ہوں میں کہ اس روز میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی قسم، ہم لوگ آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کی یہی وصیت ہے۔ آپ رابو کو پسند کرتے ہیں، وہ اگر آپ کو تھوڑی بہت خوشی بھی دے سکے تو یہ اس کی خوش بختی ہوگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رابو کو طلاق دے دوں۔ آپ چاہے تو یہ بات ظاہر کر دیں، چاہے تو صرف اپنے اور رابو تک رکھے۔ میں نے یہاں ایک واقف کار سے مل کر دبئی جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ چند روز تک میں کراچی سے بذریعہ لانچ روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ فقط آپ کا نوکردارا۔ میں اس خط کو دیکھتا رہ گیا۔ تقدیر نے میرے ساتھ ایک بار پھر سنگین مذاق کیا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سب کچھ 2 ہفتے پہلے رونما ہو جاتا تو شاید حالات بہت مختلف ہوتے۔ رابو کے متعلق غور و فکر کرتے ہوئے میں ایک موقع پر بالکل ڈاواں ڈول ہو چکا تھا۔ کبھی خیال آتا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کبھی سوچ ابھرتی تھی کہ میں رابو کو پانے کا موقع دوسری بار کھو رہا ہوں۔ اس وقت اگر یہ علیحدگی عمل میں آ جاتی تو یقینی طور پر فیصلے کی میزان رابو کی جانب جھک جاتی اور عین ممکن تھا کہ میں اسے اپنا لیتا۔ لیکن اب ایک بار پھر ہم مختلف سمتوں کے راہی تھے۔ میں افروزہ کا شوہر تھا اور اس حوالے سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو چکی تھیں۔ خط میں دارا نے اپنا ٹھکانہ نہیں لکھا تھا، اس سے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کا خط 3-4 روز اپنے پاس رکھا، دن رات سوچتا رہا کہ یہ اطلاع رابو کو کس منہ سے دوں۔ طلاق کی خبر عورت پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ رابو پر یہ بجلی میری وجہ سے گر رہی تھی۔ میں نے اس کا گھر برباد کر دیا تھا، اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال مجھے یہ خبر رابو کو نہیں دینی چاہیے اور اپنے طور پر دارا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے خط کے مطابق وہ دبئی روانہ ہوا تھا۔ دبئی میں میرے جاننے والے موجود تھے، وہاں اسے تلاش کرایا جا سکتا تھا۔ تاہم میرے یہ سارے منصوبے دھرے رہ گئے۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ میرے اندیشوں کے عین مطابق دارا نے ایک رخا رابو کو بھی لکھ دیا ہے اور وہ تمام حالات سے آگاہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر مجھے ماما کی زبانی ملی۔ اس نے بتایا کہ 3-4 روز پہلے کراچی سے دارا کا کوئی خط رابو کے نام آیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد رابو دیر تک روتی رہی اور اب تک گمسم ہے۔ پتہ نہیں خط میں کیا لکھا تھا۔ اس سوال کا جواب ماما کو نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم تھا۔ قدرت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ میں نے گھر بسا لیا تھا اور رابو کو طلاق ہو گئی۔ اس سانحے کی خبر میں نے اور رابو نے اپنے تک محدود رکھی تھی۔ رابو کو دیکھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ تعلق ٹوٹنے پر اسے افسوس ضرور ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تاثرات سے عاری تھا۔ وہ عام سے لہجے میں باتیں کر رہی تھی۔ نفرت یا تحقیر تو دور کی بات ہے، مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سرد مہری بھی نظر نہیں آتی۔ جیسے جو کچھ ہوا اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ یہ سب کچھ کوتاہی تھی، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ کوئی کچھ بھی نہ کرتا تو بھی یہ ہو کر رہتا۔ وہ پرستش میں ہر انتہا سے گزر جانے والی لڑکی نظر آ رہی تھی، اپنی قسمت پر شاکر، ہمیشہ کی طرح سراپا عجز و انکسار میرے سامنے کھڑی رہی۔ شاید رابو کا یہی عجز و انکسار اور یہی خود سپردگی تھی جس کے سبب وہ بطور شریک حیات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ میں فطری طور پر مشکل پسند تھا۔ مجھے ایک کنیز کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی، جس کا اپنا طمطراق ہو، اپنی رائے ہو، ناز و نخرے ہو، جو میرے شانہ بشانہ چلے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ افروزہ ان شرائط پر پوری اترتی تھی۔ وہ ایک طرح دار لڑکی تھی، حسن اور دولت سونے پر سہاگا تھا۔ گھر میں ہوتی تو تاریک در و دیوار جگمگا اٹھتے، محفل میں ہوتی تو مرکز نکاح بن جاتی۔ وہ ایم ایس سی کر چکی تھی، یعنی کوالیفیکیشن میں بھی مجھ پر برتری حاصل تھی۔ شادی سے پہلے افروزہ کے والد انوار صاحب نے میرے سامنے جو شرائط رکھی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ 3-4 سال کے اندر مجھے اپنی زمینوں سے اٹھ کر شہر میں سکونت اختیار کرنی ہوگی۔ میرے خیال میں 3-4 سال کی مہلت بہت تھی۔ اس دوران میں بتدریج اپنی زمینوں اور فارم وغیرہ سے فارغ ہو سکتا تھا، ساتھ ساتھ لاہور میں بھی کاروباری طور پر پاؤں جمائے جا سکتے تھے۔
بہرحال اگلے 3-4 برس افروزہ کو حویلی ہی میں گزارنے تھے۔ میرے لیے ضروری تھا کہ حویلی کو آرام و آسائش کے اعتبار سے لاہور کی عالیشان کوٹھیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کروں۔ پیسے سے کیا ممکن نہیں۔ میں نے بھی شادی کے بعد 3-4 ماہ کے اندر اندر حویلی کی کایا پلٹ دی تھی۔ اب وہ حویلی باہر سے تو گاؤں میں کھڑی تھی، لیکن اندر سے نیو یارک، پیرس یا لندن میں پائی جاتی تھی۔ سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، وسیع ٹیرس، قیمتی ساز و سامان سے آراستہ اور سینٹرل ایئر کنڈیشن۔ افروزہ اور دیگر احباب کی گاڑیوں کے لیے میں نے حویلی سے جلال پور تک 1.5 میل طویل سڑک پختہ ذاتی خرچ پر تعمیر کرانے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا۔ افروزہ اپنے ساتھ بے شک قیمتی جہیز بما ایک فیکٹری تو لائی ہی تھی، نوکروں کا ایک چھتا بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان میں سے ایک اس کی ذاتی ملازمہ تھی، ایک ٹینس کوچ، ایک مسائز جو اس کے 4 پالتو گھوڑوں کے ناز اٹھاتا تھا، اور ایک باڈی گارڈ۔ ٹینس کوچ تو 2-3 ماہ بعد واپس چلا گیا، لیکن باقی 3 ملازمین مستقلاً حویلی کے ہو کر رہ گئے۔ ایک معروف صنعت کار فیملی کا داماد بننے کے بعد میرے سماجی مرتبے میں خاصا اضافہ ہوا۔ ارد گرد کے زمیندار اور سرکردہ لوگ مجھ سے دبنے لگے۔ کئی مسائل جو اس سے پہلے پیچیدہ نظر آتے تھے خود بخود حل ہو گئے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے بھی شادی پر اور اس کے بعد حویلی کی شان و شوکت بڑھانے پر 30-40 لاکھ روپے نقد کھوئے، 4-5 مربع زمین بیچی اور کئی دوسرے مسائل بھی پالے۔ زندگی اچانک ہی بے پناہ مصروف ہو گئی، جیسے کوئی گاڑی کسی گلی سے نکلے اور دفعتاً ایسی مصروف شاہراہ پر آ جائے جس پر کم از کم رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہو اور سینکڑوں گاڑیاں آندھی کی رفتار سے اڑی جا رہی ہوں۔ افروزہ کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا۔ یہ سب اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ آئے دن حویلی کے سامنے قیمتی گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی، شکار، سیر، پکنک، گھریلو فنکشنز، ہر وقت ہلا گلا لگا رہتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں ان حالات کے لیے نہ صرف پہلے سے تیار تھا بلکہ پوری طرح لطف اندوز بھی تھا۔ یہ ہنگامے ہی تو مجھے درکار تھے۔ ان مصروفیات میں رابو کا خیال اس طرح آتا تھا جیسے گہرے بادلوں میں کسی وقت اچانک بجلی چمک جائے۔ میں رابو کی جانب سے بے خبر نہیں تھا۔ ایک طرح سے اس کے مسائل میرے ہی پیدا کرتا تھے اور میں اسے ان مسائل کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دوبارہ ماما کے پاس آ گئی تھی۔ حویلی کے پچھواڑے پرانے کوارٹروں میں ایک بار پھر خالہ بھانجی اکٹھی رہنے لگی تھی۔ میں نے ماما سے کہہ دیا تھا کہ وہ رابو کو کام پر نہ لایا کرے، تاہم بہانے سے میں ماما کو چند 100 روپے دے دیا کرتا تاکہ اسے رابو کی کفالت میں آسانی رہے۔ نو بیاہتا بیوی کے ساتھ میرے شب و روز خوب گزر رہے تھے۔ وہ لاگ ماڈرن سہی مگر میرے مزاج کو سمجھتی تھی۔ شادی کے 3-4 ماہ بعد ہم میں چھوٹے موٹے اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ہم نے افہام و تفہیم سے ان پر بآسانی قابو پا لیا۔ یہ شروع فروری کی ایک چمکیلی سہ پہر کا ذکر ہے۔ میں اور افروزہ لان میں کرسیاں ڈالے چائے پی رہے تھے۔ سبز گھاس پر سفید کرسی پر گلابی ساڑی اور گلابی بدن، جو میری ملکیت تھا، جس کے سارے اثاثہ جات میرے تھے۔ میں افروزہ کو محفظ سے چائے کی چسکیاں لیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی کسی سوچ میں تھی۔ اچانک پلکیں جھپکا کر بولی، جہانداد، یہ رابو کیا ماما کی بیٹی ہے؟ اس اچانک حملے پر میں اندر سے ہل گیا۔ اچانک یہ رابو کا ذکر کہاں سے آ ٹپکا تھا؟ مجھے لگا جیسے میرے دل کا چور اچھل کر آنکھوں میں آ بیٹھے گا اور وہاں سے چیخ کر افروزہ کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ میں نے نگاہیں پیالی پر مرکوز کر دی، لہجے کو نارمل رکھ کر پوچھا، کس رابو کی بات کر رہی ہو تم؟ وہی جو ماما کے ساتھ کوارٹر میں رہتی ہے، سانولے سے رنگ کی اونچی ناک والی؟ اچھا، وہ بھانجی ہے اس کی، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید بیٹی ہے۔ کافی صورت ملتی ہے ان کی۔ سنا ہے اس کی شادی بھی ہوئی تھی؟ ہاں، خاوند دبئی گیا ہوا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ اسے چھوڑ گیا ہے، شاید طلاق بھی ہو چکی ہے۔ میں افروزہ کی معلومات سے پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کم آمیز ہونے کے باوجود حویلی اور گاؤں کے حالات سے خاصی باخبر رہتی تھی۔ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ آخر اس تمہیز سے کیا مطلب تھا؟ کہیں وہ میرے اور رابو کے تعلق سے آگاہ تو نہیں ہو گئی تھی؟ اگر ایسا ہوا تھا تو یہ میرے ماضی اور میری اعلیٰ ذوقی کے لیے کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ میں نے افروزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، اشیر خان نے اشاروں کنائیوں میں مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا۔
کیا مطلب؟ میں بری طرح چونکا۔ اس نے چائے کی چسکی لی اور مسکرا کر بولی، شادی وادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اشیر خان اس مکروہ چہرہ باڈی گارڈ کا نام تھا جو افروزہ کے جہیز میں دوسرے ملازموں کے ساتھ آیا تھا۔ عجیب بے ڈھنگا شخص تھا، قوی ہیکل جسم کے مقابلے میں سر چھوٹا سا تھا اور بازو بہت لمبے تھے۔ ان لمبے بازوؤں میں شاید لمبی آستینوں کا بھی دخل تھا جو ہر وقت اس کی نصف ہتھیلی تک لٹکی رہتی تھی۔ مونچھیں اوپر کی اٹھی ہوئی تھیں جیسے کسی تن ساز نے بازوؤں کے مسل دکھانے کے لیے کوہنیوں کو اوپر اٹھائے رکھا ہو۔ رنگ سفید تھا لیکن چہرے پر چھوٹے چھوٹے داغ سے تھے۔ عمر کوئی 40 سال رہی ہوگی۔ مجھے یہ شخص پہلی نگاہ میں ہی اچھا نہیں لگا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی موقع ملا اس شخص کو حویلی سے فارغ کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ جذبات کو قابو میں رکھ کر میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، اشیر نے کہا، کہاں دیکھا تھا اس نے اس لڑکی کو؟ یہی حویلی میں دیکھا ہوگا، افروزہ نے کہا۔ تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے وہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی کوئی چودرانی ہو۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ بھی ہے ان دونوں میں نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ بھئی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہے نا، اور میرے خیال میں ایسی لڑکی کے لیے اشیر خان ہر طرح مناسب شخص ہے۔ غریب متعلقہ کو کون پوچھتا ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا، وہ متعلقہ نہیں ہے۔ وہ بولی، جہاندار صاحب، اپنے ملازموں کے بارے میں آپ کی معلومات خاصی واجبی سی ہے۔ میں نے کئی عورتوں سے سنا ہے کہ رابو کا شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ ابھی تو وہ پھر بھی کسی کے پلے بن سکتی ہے، 3-4 سال اور گزر گئے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں اسے۔ میں نے کہا، لیکن تم ایک دم اس کے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ہنسی، آخر چودرانی ہوں میں، بچیوں کی شادی کرانا، الجھے معاملات سلجھانا، لوگوں میں راضی نامے کرانا، یہ سب میری ذمہ داریاں ہیں چودھری صاحب۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے بزرگانہ لب و لہجے پر کہکہے مار کر ہنس دوں گا، لیکن میرے سینے کی اتھل پتھل سے وہ آگاہ نہیں تھی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیجیے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، ویسے جہاندار، اگر سچ مچ یہ رشتہ ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ بڑے کام کا بندہ ہے یہ اشیر خان، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھتا ہے۔ پاپا جانی کو بڑا بھروسہ ہے اس پر۔ پچھلے سال ہماری شیخو پورہ والی میل میں جھگڑا ہوا تھا، اس اکیلے نے 200-250 ورکروں کو سیدھا کر دیا تھا۔ یوسف زئی قبیلے سے ہے۔ میں نے کہا، لیکن عمر کا خاصا بڑا ہے۔ وہ بولی، وہ کون سی ٹین ایجر ہے؟ میں نے کہا، 40 سال سے کم تو نہیں ہوگا وہ۔ بھئی ایج کو چھوڑ دو، افروزہ نے ناک سے کوڑی۔ ڈیل ڈول کا اچھا ہے، صحت مند ہے، اپنے قبیلے میں اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے اسے، لیکن کہتا ہے نہیں، پنجابن سے شادی کروں گا۔ افروزہ اپنے ملازم کی بھرپور وکالت کر رہی تھی۔ میں نے اس بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے چودرانی جی، آپ جیتی ہم ہارے، ہماری طرف سے بات پکی۔ آپ کل دلہے کو لے کر آ جائیے گا۔ نکاح 11 بجے، تناول محضر 12 سے 1 بجے تک، رخصتی باہمی صلاح مشورے سے۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس دی۔ اس کے موتیوں جیسے دانت لشکارے مارنے لگے۔ کچھ دیر بعد سنجیدہ ہو کر بولی، بھئی تم تو مذاق میں ٹال رہے ہو، میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کہہ دی؟ میں نے کہا، میں کب کہتا ہوں انہونی کہہ دی ہے، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ کسی دن میں ماما سے بات کروں گا۔ اس رات میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا۔ رابو میری کچھ نہیں تھی، میں اسے دوبارہ نظر انداز کر چکا تھا، لیکن جب اس کا نام کسی کے ساتھ آتا تھا تو میرے دل و دماغ کی چولیں ہل جاتی تھی۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ کیا نام تھا اس دیوانگی کا؟ میں نے آتش گیر سوچوں کو سخت حقیقت پسندی کے چھینٹے دیے اور غور کرنے لگا۔ افروزہ نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، ایک غریب متعلقہ کو کون پوچھتا ہے؟ کون معقول شخص دوہرے گھاٹے کا سودا کرے گا؟ اشیر خان کیسا بھی تھا، بہرحال ایک توانا مرد تھا، برسر روزگار بھی تھا، اور افروزہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، یہ سوچ میری ذمہ داری تھی۔ آج سے 3 برس پہلے ایک بوڑھی عورت اپنی یتیم بیٹی کو میرے سپرد کر گئی تھی۔ وہ یتیم بیٹی میری سرپرستی کے بہت دکھ اٹھا چکی تھی، یہاں تک کہ طلاق کا داغ بھی اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا۔ اگر اب بھی میں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتا اور اس موج بھٹکتی کشتی کو کنارے لگانے کی تگدو نہ کرتا تو یہ غلط بات تھی۔
اگلے روز میں نے اشیر خان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ پچھلے 4 ماہ سے حویلی میں تھا، لیکن میں نے شاید ہی کبھی اس سے 2-3 فکروں سے زیادہ گفتگو کی ہوگی، اور جب تک کسی سے کھل کر بات نہ کی جائے اس کے اندر کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔ میں نے پاس بٹھا کر اسے ٹٹولنا شروع کیا، مختلف سوال جواب کیے۔ اس تحقیق کے آخر میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ اشیر خان کے حق میں نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بیگانہ لگا۔ وہ ایک کھوکھلا سا باتونی شخص تھا جسے عقل سے زیادہ جیداری اور وفاداری پر ناز تھا۔ جیداری کا دعویٰ تو شاید آدھ پون درست ہی ہوگا، لیکن وفاداری والی بات میرے حلق سے نہیں اتری۔ اس کے بجائے وہ مجھے خاصا موقع پرست دکھائی دیا۔ میں نے مزید سنگن لینے کے لیے حویلی کے ایک پرانے ملازم شکر الہی کو منتخب کیا۔ ملازم پیشہ لوگ ایک دوسرے کے متعلق بخوبی جانتے ہیں، اور بعض کو تو ایک دوسرے کی مکمل فیملی ہسٹری بھی پتہ ہوتی ہے۔ شکر الہی ریٹائر فوجی تھا۔ دوسری طرف اشیر خان کو بھی دعویٰ تھا کہ وہ کچھ عرصے فوج میں رہا ہے، اس حوالے سے وہ دونوں شناسا تھے۔ تنہائی میں نے شکر الہی سے پوچھا کہ اشیر خان کیسا آدمی ہے؟ شکر الہی کے چہرے پر جو پہلا تاثر ابھرا وہ میرے لیے خاصا ناقابل فہم تھا۔ اس تاثر میں سب سے نمایاں چیز کراہت تھی۔ شکر الہی ادب سے بولا، چھوٹے مالک، آپ ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ گاؤں میں کوئی مناسب رشتہ دے کر اشیر خان کا گھر بسا دیا جائے۔ شکر الہی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا گئے۔ بولا، اس کا مطلب ہے آپ اشیر خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ میں واقعی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اشیر خان سے کسی عورت کو بیاہنے کا مطلب اس بیچاری کو موت میں ڈھکیلنا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، وہ اس سے پہلے 2 بیویاں قبر میں اتار چکا ہے، تیسری لاہور کے ہسپتال میں زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ افروزہ نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ناقابل یقین سا بیان تھا شکر الہی کا۔ میں نے کہا، شکورے، پہیلیوں میں بات نہ کرو، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ شکر الہی کی آنکھوں میں پر اسرار سائے لہرائے۔ وہ آگے کو جھک کر سرگوشی میں بولا، چھوٹے مالک، اشیر خان کو کوڑ ہے۔ کبھی آپ نے اس کی بھویں نہیں دیکھی؟ کیسی جھڑی جھڑی سی ہیں، اور کان بھی نیچے سے سوجے رہتے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا کیا آپ نے؟ یہ سب کوڑ کی نشانیاں ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ ایک ہی لمحے میں اشیر کا سراپا میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ مجھے اس کی آستینیں یاد آئی جو آگے تک لٹکتی رہتی تھی، اور ہاتھوں کی انگلیاں جن کی رنگت کچھ عجیب سی تھی۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شکر الہی نے کہا، یہ بات تو اب خاصی مشہور ہو گئی ہے جی، لیکن آپ کی وجہ سے لوگ چپ ہیں۔ میں نے خود ایک دن اشیر خان کے بازو کھلے دیکھے۔ وہ کھال پر بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ پیچھے کماد کا کھیت تھا۔ میں کماد سے نکلا تو میری نظر سیدھی اشیر پر پڑی۔ اس کے بازو کوہنیوں تک عجیب طرح کے ہیں، ان پر نہایت مہین خشخاشی درنے سے ہے۔ اشیر نے مجھے اپنے بازو کی طرف گھورتے پایا تو جلدی سے اٹھ کر آستینیں نیچے گرا لی۔ میں نے کہا، تم نے اس سے کچھ پوچھا نہیں؟ شکر الہی بولا، پوچھنا کیا ہے مالی، یہ 100% پکی بات ہے، اسے کوڑ ہے، کوڑ۔ بے شک آپ کسی ڈاکٹر حکیم کو بلا کر دکھا لیں۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ جذام ایک متعدی مرض ہے، ایسے مریض کا عام لوگوں میں گھل مل کر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اشیر خان میری بیگم کا چہیتا نوکر تھا۔ یقینی طور پر وہ بھی اس کی بیماری سے آگاہ ہوگی، اس کے باوجود وہ اسے گاؤں ساتھ لے آئی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ شکر الہی نے جو کچھ بتایا ہے یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ دیکھنے کے لیے افروزہ سے بات کرنی ضروری ہے۔ ویسے دل ہی دل میں مجھے افروزہ پر بھی عیش آ رہا تھا کہ اشیر واقعی بیمار تھا تو افروزہ کو کیا حق پہنچتا تھا کسی بے سہارا لڑکی کو زندگی برباد کرنے کا حکم دینے کی۔ اس روز رات کو بیڈ روم میں نے افروزہ سے اشیر خان کی بات چھیڑی، اس کی بیماری کا ذکر کیا تو افسوس سے دائیں بائیں سر ہلانے لگی۔ جہان داد، تم بھی کمال کرتے ہو۔ پاپا جانی ٹھیک ہی کہتے ہیں، دیہات میں رہنے والوں کی سوچ بھی دیہاتی ہو جاتی ہے۔ تم تو لیپروسی کا نام ایسے لے رہے ہو جیسے لوگ 2000 سال پہلے لیا کرتے تھے۔ محترم، لیپروسی اب کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل علاج مرض نہیں رہا، اور ابتدائی سٹیج پر تو اس پر قابو پانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔
2 سال پہلے اشیر خان میں ابتدائی علامتیں نمودار ہوئی تھیں۔ مناسب علاج کے بعد اب وہ بھلا چنگا ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ بھی چند ماہ میں دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس سے پہلے وہ 2 بیویوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ 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 جہانداد، تم تو نمک کے کان میں بالکل نمک ہو گئے ہو۔ کیسی بچکانہ بات کر رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ اشیر کی 2 بیویاں اشیر کی بیماری کا شکار ہو کر مر گئی ہیں؟ لیکن جناب، یہ اشیر ابھی زندہ کیوں ہے؟ یہ خود تو مرا نہیں اور دوسروں کو مارتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ بیویوں والی بات جھوٹ ہے؟ جو بات تم تک پہنچی ہے وہ تو جھوٹی ہے۔ اشیر کی صرف ایک بیوی مری ہے، اور وہ بھی لیپروسی سے نہیں، بجلی کا جھٹکا لگنے سے۔ یقین نہیں ہے تو تصدیق کر سکتے ہو، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا، اور ایک بیوی اس کی اسپتال میں جو ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشیر کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے۔ جب اشیر سے اس کی شادی ہوئی تو وہ بھلا چنگا تھا۔ لیپروسی کی شکایت اسے بعد میں ہوئی، ڈاکٹر کہتا ہے، اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو لیپروسی تھی، جس سے بعد ازاں اشیر بھی متاثر ہو گیا۔ میرے فیصلے کی قطعیت محسوس کر کے افروزہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ در حقیقت وہ اپنے طور پر کچھ شرمندہ بھی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھ سے اشیر کی بیماری چھپائی تھی، بلکہ اس کی سابقہ 2 یا 3 شادیوں کا ذکر بھی گول کر گئی تھی۔ پھر سب کچھ جاننے کے بعد میں نے اشیر کے متعلق جو رویہ اختیار کیا تھا وہ بھی خاصا مصالحانہ تھا۔ میں نے صرف اس کی شادی کا ذکر مؤخر کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے فوراً حویلی بدر کرنے کا مطالبہ کر دیتا۔ اس واقعے کے بعد ایک تبدیلی ضرور آئی۔ رابو کا گھر بسانے کا خیال میرے دل میں جم گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کوئی مناسب شخص دیکھ کر رابو کا بیاہ کر دیا جائے۔ یہ میرے لیے ایک نہایت ناخوشگوار فریضہ تھا، مگر اس سے ردگردانی اور نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر اپنے مطلوبہ شخص کی ٹوہ میں رہنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سلسلے میں ماما سے بھی بات کی۔ ماما کی سوچ میری توقع سے مختلف نکلی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے مالک، آپ انّ داتا ہے، ہمارے لیے جو سوچیں گے بھلا ہی سوچیں گے۔ آپ رابو کو کسی پتھر سے بھی بیاہ دیں گے تو وہ ساری زندگی اس سے لگ کر بیٹھے رہے گی، پر جہاں تک اس کی اپنی مرضی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بیاہ کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، تم اس کی نہیں اپنی سوچ بتاؤ، کیا وہ پہاڑ جیسی زندگی اس طرح کاٹ سکے گی؟ ماما بولی، مالک، میں تو چاہتی ہوں کل کے بجائے آج اس کا بیاہ ہو جائے، پر میرا مطلب ہے ایک بار آپ اس سے بھی پوچھ لیں۔ ماما کے ساتھ طویل گفتگو سے اندازہ ہوا کہ رابو ابھی ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ شادی والے باب کو ابھی کچھ عرصے تک نہ کھولا جائے۔ بعض معاملات وقت کے ساتھ ساتھ خود سدھر جاتے ہیں، اور اس سدھار میں پائیداری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔